مجھے پھولوں سے بادل سے ہوا سے چوٹ لگتی ہے، عجب عالم ہے اس دل کا وفا سے چوٹ لگتی ہے۔ جسے تم اب جلاتے ہو تم ہی نے مار ڈالا تھا، وہ اپنی موت سے خوش ہے، دعا سے چوٹ لگتی ہے۔ در و دیوار سے اگتی ہوئی تنہائیاں چپ ہیں، کوئی تو بات ہے جس بات سے رسوائیاں چپ ہیں۔ کہیں ہے جشن کا عالم، کہیں آنکھوں میں دریا ہے، مہک ہے سرخ جوڑے کی مگر شہنائیاں چپ ہیں۔ منور رانا کا مشہور شعر ہے کہ لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے، میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے۔ اس وقت ہم جس ادیب اور فنکار کے پاس بیٹھے ہیں یہ اسی شعر کے مصداق ہے۔ دبستان عظیم آباد اور اردو اور ہندی ادب میں قاسم خورشید کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ قاسم خورشید صاحب یوں تو تنقید نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ شعری سفر بھی ان کا عمدہ رہا ہے اب تک کا۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ سر، پہلے تو آپ کا ای ٹی وی بھارت میں استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ عارف اقبال صاحب۔ میں شکر گزار ہوں ای ٹی وی بھارت کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے یہ موقع عنایت کیا ہے ہمیں، اور ہماری گفتگو کا آغاز اگر اس آپ کے اتنے بہترین چینل سے ہوتا تو یہ ہماری بھی خوش وقتی ہوتی ہے۔ سر، آپ کے شعری سفر کے بارے میں بات کریں، جی، یہ آغاز کب سے ہوا تھا؟ کیا پہلے سے کچھ ایسا مزاج آپ کا تھا یا آپ کا خاندانی پس منظر میں کوئی ایسے ادیب ہوئے، کوئی شاعر ہوئے؟ کیسے یہ آغاز ہوا آپ کا؟ عارف اقبال صاحب، بہت اچھا سوال پوسٹ کیا آپ نے۔ دراصل دیکھیے، ہم اس بات کو مان کے چلتے ہیں ہمیشہ کہ جو تخلیقی ادب ہے، وہ جو تخلیقی وجدان ہوتا ہے، چاہے وہ شاعری ہو یا افسانہ نگاری ہو یا ڈرامہ نگاری ہو یا فکشن کا کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے، تو تخلیقیت جو ہے وہ اپنے آپ میں اس کا ایک الگ وجدان ہوتا ہے، ایک الگ اس کا کیف ہوتا ہے۔ تو آپ نے صحیح فرمایا، پہلے سب شروع میں بہت شروعاتی سفر میں جب ہم میٹرک وغیرہ کے طالب علم تھے تو میرا جو ہے شاعری سے زیادہ ہمارا رشتہ استوار ہوا، اور اس زمانے میں ظاہر ایکٹیوسٹ بھی ہم تھے، پلے وغیرہ بھی کرتے تھے، اور ظاہر فیض کو بھی پڑھ رہے تھے، غالب کو پڑھ رہے تھے، مومن کو پڑھ رہے تھے، ذوق کو پڑھ رہے تھے، ان لوگوں کی چیزیں جو ہیں ہم لوگ پڑھتے بھی تھے اپنے اس میں۔ تو ایک کہیں نہ کہیں ایک ذوق جو ہے شاعری کا پہلے ہوا ہے، اور آپ یقین جانیں کہ اس عمر میں ہی جب ہم لوگ کھیلتے ولتے تھے تو بھی شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ شعر کہا ہی نہیں تھا، بلکہ میری جو ہے غزل، یہاں کے وہ پروفیسر تھے پٹنہ کالج کے ہندی کے، وہ پرگتیشیل سماج نکالتے تھے، ایک بہت اچھی میگزین، بہت خوبصورت، شاستری جی۔ تو انہوں نے میری 2 غزلیں شائع کی تھیں، تو 2 غزلیں شائع ہوئیں تو بڑی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو بہت خوشی ہوئی کہ اگر طالب علمی کے زمانے میں آپ کی کوئی چیزیں شائع ہو، تو ہندی میں بلکہ 2 غزلیں میری شائع ہوئیں، اور مجھے بلکہ اس کا عارف صاحب شعر بھی یاد ہے کہ پھولوں کی خاموشی سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ اس چمن کا مالی پھر خار بو رہا ہے، اور آواز دے رہا ہے پورب سے پھر سویرا، اپنا شریر سورج دریا میں دھو رہا ہے۔ شاعری میں آپ نے کسی سے اصلاح لی ہو، کوئی آپ کے استاد جو آپ نے؟ دیکھیے عارف صاحب، جہاں تک اساتذہ کی بات ہے تو مانوی اساتذہ ہمارے سب ہوئے، دانوِ ادب طے نہیں کیا ہم نے، اور دانوِ ادب تو طے کیے ہوئے تھے ہم، غالب کے سامنے، میری کے سامنے، مومن کے سامنے، ذوق کے سامنے۔ پھر ہمارے اساتذہ سب بہت اچھے ہوئے۔ جب میں پٹنہ کالج میں آیا، پٹنہ کالج کا طالب علم ہوا، تو بڑی خوشی ہوئی ہمیں دیکھ کر کہ میرے سامنے کلیم عاجز بیٹھے ہوئے تھے، اور کلیم عاجز کو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے استاد، تو ٹھیک ہے کہ نصابی طور پر ہمارے استاد تھے، لیکن معنوی طور پر بھی استاد ہو گئے۔ اب اس کے بعد کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے سامنے، وہاں تو نہیں، کلاس روم میں تو نہیں، لیکن کبھی کبھی قومودی مہوتسو ہو رہا ہے پٹنہ سٹی میں یا اور دوسری جگہوں پر جہاں کہ وہ صدارت کر رہے تھے، اچانک وہاں قاسم خورشید کو بلایا جاتا ہے، اور قاسم خورشید نے اپنی غزل سنائی۔ اب کلیم عاجز صاحب ایسے کر کے مڑ کے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ اپنی آواز میں کہتے تھے، جیسے بہت ہی مدھم آواز میں بولتے ہیں، بولا عزیزم اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں آپ، مجھے آپ نے تو بتایا نہیں۔
تو ہم نے کہا کہ میری جسارت نہیں ہوئی کہ میں آپ کو بتا سکوں. تو اس طرح سے ایک میری مانوی اور بڑی اس کے بعد ان لوگوں کی ہمت افزائی دیکھیے عارف صاحب، وہ بڑا دور تھا اور ابھی حال میں گزرے ہیں وہ لوگ، بڑے لوگ تھے یہ لوگ ان لوگوں نے اتنی ہمت افزائی کی کہ ہو سکتا ہے میرے اندر کمزوری رہی، ہر شخص کے اندر کمزوری رہتی ہے، لیکن ان لوگوں نے کمزوریوں کو درگزر کرتے ہوئے میرے اندر کی جو خوبیاں اگر رہی ہوں گی تو اس کی طرف بہت انکریج کیا، بڑی ہمت افزائی کی. میری خوش بختی اور میری خوش نصیبی رہی ہے، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس طرح کا، اور نہ کوئی لابی کبھی نہیں رہی ہے، سوائے یہ کہ ایک محنت کرتے تھے اور لوگوں کو چیزیں پسند آ جاتی تھیں. تو ہم نے وہ محسوس کیا اور وہ ہم نے دیکھا کہ جو احمد فراز صاحب کے ساتھ ہم نے پڑھنے کا موقع ملا، آپ کو ندا فاضلی کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا، بیکل الصاحی کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا، کلیم عاجز کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا، خمار بارہ بنکھوی کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا، ندا فاضلی اور اس طرح کے جو بڑے شعراء کرام تھے جو مشاعروں میں مشہور تھے، اور ظاہر ہے کہ ادب میں تو ناگزیر ہیں ہی وہ لوگ. اب تک کتنے آپ کے مجموعہ کلام آ چکے ہیں، اور خاص طور سے شاعری میں آپ کس کو اپنے پاس پاتے ہیں یا کن کا غالب رنگ آپ غالب ہے؟ دیکھیے میرے 2 شعری مجموعے باضابطہ طور پر آئیں تھکن بولتی ہے اور دل تو ہے بنجارا، اور 2 شعری مجموعے اور زیر ترتیب نہیں بلکہ انشاءاللہ 2-1 مہینے میں آ ہی جائیں گے، آپ لوگ کے ہاتھوں میں ہوں گے. اب جیسا دوسری ایک سوال کے ساتھ ایک سوال اور آپ نے جوڑا ہے کہ ہم کن سے متاثر رہے اور کن سے میری تحریک ملی، تو ہم نے جیسا کہ شروع میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ اچھی شاعری جو ہوتی ہے دراصل وہی متحرک کرتی ہے. شعر ایک ایسی چیز ہے یا تخلیق ایسی چیز ہے کہ اسے آپ کو بہت منوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام پڑھ دینا ہے، آپ کا کام شائع ہو جانا ہے، اس کے بعد وہ سفر کرے گا، وہ شاعری سفر کرے گی، افسانہ اگر بہتر ہے تو وہ چیزیں زندہ رہیں گی. تو ہم نے جیسے کہ پڑھا خوب لوگوں کو، چاہے غالب ہوں، میر ہوں، مومن ہوں، ذوق ہوں، ندا فاضلی ہوں، شہریار ہوں، اور جتنے لوگ نئے پرانے لوگ تھے ان کو پڑھا اور ان کو سنا بھی. کہا جاتا ہے کہ اردو شعراء کی پذیرائی کم ہوتی ہے، انہیں اعزازات وغیرہ سے کم نوازا جاتا ہے. کیا آپ کو شاعری کے حوالے سے کہیں آپ کی پذیرائی ہوئی، کوئی کسی جگہ آپ کو ایوارڈ وغیرہ سے نوازا گیا؟ دیکھیے عارف صاحب، ایوارڈ تو اتنے ملے کہ میں نہیں گنا سکتا ہوں، لیکن ایوارڈ ملنے کے بعد وہی میں نے کہا کہ پھر ذمہ داری بڑھتی ہے، اور بہت شادی آبادی ایوارڈ اور کئی ایوارڈ وہ ہمیں ملتے رہے ہیں. شاعری کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، ابھی فکشن وغیرہ پہ بات میں نہیں کر رہا ہوں. تو اور بہت سارے اعزازات ملتے رہے، اور کچھ اور ملنے کی سمبھاونا بھی ہے، لگتا ہے کہ آگے بھی نا امید نہیں ہے. لیکن دیکھیے اس میں جو ایوارڈ ملتا ہے تو ایوارڈ ملنے کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہو، اس کو کسی کو سمجھا جانا چاہیے کہ جسے ایوارڈ مل گیا وہ بڑا شاعر ہو گیا، جسے ایوارڈ مل گیا وہ بڑا افسانہ نگار. نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. اس سے نہیں مانتا ہوں کہ آپ بتائیے ہم کو عارف صاحب کہ کتنے لوگوں کو جو بڑے آپ کے ادیب ہیں یا شاعر ہیں انہیں ساہتیہ اکیڈمی ملا، گیان پیٹھ ملا، نوبل انعام ملا، لیکن وہ بڑے لوگ ہیں، وہ شاید ان سے زیادہ بڑے لوگ ہیں جنہیں انعام ملا ہے. اب تو لابی ہو گئی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ساری دنیا بخوبی واقف ہے کہ اچھے شعراء کرام، اچھے ادیب، اچھے شاعر وہ لابی تو کریں گے نہیں. ہاں، لیکن اگر ان کی کمیٹی میں واقعی اچھے لوگ آ جاتے ہیں، کمیٹی میں آج کل کیا ہے، کمیٹی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں دیجئے ہم آپ کو دیں گے، بالکل یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے. تو وہ جینوین لوگ تو ایک طرح سے کہیں حاشیے پہ چلے جاتے ہیں. پہلے کی شاعری میں اور اب کی شاعری میں اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ کیا واقعی کچھ تبدیلی آئی ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے عارف صاحب، سب سے ریلیونٹ سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے پہلے کوئی شاعر یا ادیب اوور نائٹ جرنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کو اچھی طرح علم ہے. تھوڑی سی 1 منٹ کی بات کہیں گے، غالب نے فارسی میں بہت اچھا کلام کہا، بڑے شاعر تھے، ظاہر ہے فارسی میں کسی وجہ سے وہ پذیرائی نہیں ہوئی، لیکن جب اردو میں انہوں نے شاعری کی تو اس کی پذیرائی ہوئی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان تمام، چاہے اس کے بعد کے دور سے لے کر کے اب تک کے دور میں جو شعراء کرام آئے تو انہوں نے ایسی عرق ریزی کی شاعری میں اور اتنی محنت کی، اور محنت کے بعد تب جا کر کے ان کو کہیں کوئی مقام میسر آیا. تو ظاہر ہے کہ اور آج کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہر شخص یہ چاہ رہا ہے
کہ ہم میرا نام کسی بڑے شاعر سے آگے ہو، بلکہ آج تو یہ ہے کہ آج ریجیکٹ کرنے کا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ ریجیکٹ اس لیے کر رہے ہیں بڑے لوگوں کو کہ تاکہ ان کی پذیرائی ہونے لگے ان کو، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو دونوں میں تفریق اور فرق یہی ہے کہ پہلے کے لوگ جتنی مطلب زمینی طور پر، علمی طور پر، اور جو ان کا جو اقبال بلند رہا، کہاں کوئی اقبال اور میر اور مومن اور ذوق کہاں پیدا کر رہے ہیں آپ بڑے ہوں تو کوئی اس سے ایکسٹینشن کر دیجئے کم سے کم. کہاں ہو رہا ہے؟ نہیں کیوں ہو رہا ہے احتساب اپنا لوگ کرتے نہیں. ہم ہر فیلڈ میں کہیں گے، افسانے کی فیلڈ میں بھی کہیں گے، شاعری کی فیلڈ میں کہیں گے. تو ضروری یہ چیزیں ہیں کہ آپ کی اپنی آواز ہونی چاہیے. آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. تو اپنی آواز کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو جینوین ہونا پڑے گا. جینوین ہونے کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کسی کے سامنے کہ زانو ادب طے کرنا پڑے گا. آپ تو ہر شخص جو ہے وہ آپ دیکھیے گا، 2 شعر کسی نے کہہ دیا یا کہلوا لیا تو وہ مشاعروں کی زینت بنا ہوا ہے. اسی سے جڑ کے سوال، کیا واقعی لگتا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اب کے دور میں جو جینوین جو لوگ شاعر ہیں اس سے زیادہ متشاعروں کا غلبہ ہو گیا ہے؟ دیکھیے اشارہ کر رہے ہیں آپ. میں ایک بات آپ کو کہوں کہ اس کو ہم متشاعر اور چونکہ ہر فیلڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر فیلڈ میں جو کم سے کم جو اس کو گراوٹ ہم نہ کہیں لیکن معیار جو ہے وہ کی پستی ضرور ہوئی ہے. تو اس کی وہ بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ آج دراصل لوگوں کو بہت عجلت ہو گئی، جلدی بازی بہت ہے. جو لوگ اپنے آپ کو فنکار یا ادیب بنتا ہے، آپ صرف اس سے گفتگو کیجئے. ہم ایک کام بھی خدا کے لیے کیجئے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اردو کے شاعر ہیں تو کچھ اردو میں ان سے کبھی لکھوا کے بھی دیکھ لیجئے. کبھی کوئی کہتا ہے ہندی کا تو لکھوا کے ذرا دیکھ لیجئے، ان سے گفتگو کر لیجئے. اور تو اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جو صحیح لوگ ہیں، کم سے کم جو باصلاحیت لوگ ہیں، جو خاموش لوگ ہیں، وہ نہیں جا کر کے کہنے جائیں گے کسی شخص سے کہ بھائی مجھے کیوں کہے گا. بھائی اس کی خوشبو آپ تک پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے. جو طالب علم اردو ادب میں اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں یا اردو شاعری میں وہ آنا چاہتے ہیں یا اردو کے کسی بھی اصناف میں آنا چاہتے ہیں، تو بنیادی طور پہ کن کن چیزوں کو وہ ذہن میں رکھے جس سے وہ ایک اچھے طالب علم بھی ہو سکے، ایک معیاری شاعر بھی ہو سکے، یا جس چیز میں وہ جانا چاہتے ہیں ایک اچھا مطلب انہیں کہا جا سکے، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ایک جو بات ہے کہ وہ آپ نئے اور پرانے ادب کا مطالعہ ضرور کہیں، اس پر آپ کی اپنی نگاہ ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے کہ بحث کریں، آپس میں انٹریکٹ کریں. کوئی نہیں ملتا ہے تو آئینے کے سامنے بھی آپ چاہیں تو انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی جو شخصیت ہے وہ ابھر سکتی ہے. تیسری چیز ہے کہ ابھی گلوبل ورلڈ ہو گیا ہے تو اس کا آپ فائدہ اٹھائیے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں جو آپ گوگل سے مانگیں گے اور وہ آپ کو نہیں دے گی. کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، تو اس سے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جو آپ کے اندر کہیں بھی کوئی تخلیقی توانائی ہے، کچھ بھی تخلیقی کوئی رجحان ہے، تو آپ اس بات سے مت گھبرائیے کہ ہم لکھیں گے تو لوگ اس کو غلط کہیں گے. سب سے پہلے چیز ہے، پہلا قدم جو ہے وہ لڑکھڑاتا ہی ہے، دوسرا قدم ہی لڑکھڑا سکتا ہے. لیکن آپ ضرور لکھیں. آپ کے اندر لکھنے کی اگر کوئی صلاحیت ہے، اگر آپ ڈائری لکھنا چاہتے ہیں تو ڈائری بھی لکھیں، لیکن اگر آپ کو لکھنے کی صلاحیت ہے ضرور لکھیں. ایک وقت ایسا آ جائے گا جب آپ کے اندر اعتماد آ جائے گا. دھول اور گرد ہوتی ہے نا، تو آپ کو کب آپ کے اندر سما جاتی ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح علم بھی ہوتا ہے. تو علم میں کم سے کم جو بھی آپ کے لوگ ہیں ان کو ضرور سننا چاہیے. اور سننے کی طاقت اگر آپ کے اندر ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے اندر خود بخود از خود بولنے کی طاقت بھی ہو جائے گی. ہم نئی نسل کو یہی پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے ساتھ قاسم خورشید صاحب، جنہوں نے اردو شاعری کے حوالے کے ماضی، حال اور مستقبل پہ کھل کر گفتگو کی. ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.